Sahilism, the signature of rare ultra luxury. Sahilism خوشبو جو پہچان بن جائے. To order, WhatsApp on 8655-181026. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوفی سید ایوب شاہ چترمکھی صاحب بات کر رہے ہیں. جی سید ایوب خیریت سے ہے صاحب، صوفی صاحب؟ الحمدللہ. آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کا وہ چینل دیکھا میں نے یوٹیوب پر. اچھا اچھا اچھا. جی زندہ بڑی سے. خوشی ہوئی. آپ باطل جو لوگ ہیں جی ان جی کی اچھی دھلائی کر رہے ہیں. میں نے ویڈیو دیکھا. آپ پی راجا سنگھ کا رد کیا آپ نے، اور ساتھ میں وہ کون سے پنڈت صاحب ہیں، مہندر مہندر پال. پال آریہ جی. جی جی جی. تو اتنی نالج کہاں سے اکٹھا کی ہے صوفی صاحب؟ یہ ہماری خانقاہ ہے، جماعت ہے ہماری حیدرآباد میں. جی خانقاہ سے بول رہے ہیں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ممبئی سے بول رہا ہوں. ممبئی سے بول رہے ہیں. ہاں جی. کیا نام آپ تو کا؟ میرا نام نثار ہے صوفی صاحب. نثار صاحب. جی. جی. تو صوفی کیا صاحب آپ کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ بریلوی ہے؟ ہم اہل سنت الجماعت ہیں. ہاں قرآن بریلوی حدیث نہیں کو ہیں. مانتے ہیں؟ جی جی جی. اہل سنت ہے، اچھا. اہل طریق ہے، اولیاء اللہ کی تعلیم. ارے واہ، ماشاء اللہ صوفیہ ماشاء اللہ. صوفیہ جی صوفیہ طریقہ ہے، صوفیانہ طریقہ ہے جی. تو یہ ہمارے حضرت کے. صوفی صاحب، ہمارا جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے پورا، یہ لاجیکل ہے؟ مطلب منطق کے حساب سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل ہاں جی. لاجیکلی ہے نا. قرآن کریم خود جو ہے لا ریبہ ذالک الکتاب لا ریبہ فیہ ھدی ہاں للمتقین. ہاں. یہ فطری کتاب ہے، نیچرل کتاب ہے. اسلام خود دین فطرت ہے، تو ہر جی. چیز جو ہے فطرت سے ثابت کر کے بتائی جا سکتی ہے. نہیں، کوئی شک نہیں. یہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک بالکل الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ جو بات ہے کہ شک نہیں ہے، تو اس میں آدمی جانچ پڑتال کر کے پھر اس کو معلوم پڑے گا شک نہیں ہے، کہ اس کو ایمان لانا ہے کہ شک نہیں ہے. نہیں، ایمان تو آپ کسی بھی، آپ کو اللہ کے رسول پر یقین آیا تو ایمان لے کے آتے ہیں. لیکن بہت سی چیزیں بعد میں ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں نا، تو اس کو ہے نا اہل علم، اہل تاریخ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس صحبت میں بیٹھ کے اس کو حل کر سکتے ہیں. مطلب قرآن کو جو ہے وہ خود سے سمجھا نہیں جا سکتا. ہاں، قرآن کو خود سے نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن کو خود سے بولے تو اب سمجھانے والا وجود سامنے رہا تو سمجھ میں آتے. کچھ باتیں سمجھ میں آتے، کچھ باتوں کو سمجھانے والے کی ضرورت رہتی. لیکن جیسے کیوں اللہ نے اتنا مشکل کیوں رکھا ہے قرآن کو؟ مشکل نہیں ہے، جیسے مشکل عام. یہ تو نیچر. کوئی بھی کتاب ہے. اب ڈاکٹر کی کتاب ہے، ہاں. ڈاکٹر کی کتاب لے کے میں تھوڑی ڈاکٹر بن سکتا ہوں. نہیں، لیکن کچھ ڈاکٹر کی چیزیں جو کچھ کتاب ہے چیزیں وہ کچھ ڈاکٹروں چیزیں کے لیے ہے نا، میں لیکن نے میں کیا اللہ کی کچھ جو چیزیں کتاب ہیں ہے وہ نا، ساری انسانیت کے لیے ہے. اور سارے انسانوں کے لیے چاہے ہوں. سیدھے سے. بعض لوگ جو ہے نا دماغوں میں الگ الگ طریقے رہتے ہیں نا لوگوں کے. ہاں. اب اس کو ہر چیز کو ایکسپلین کرنا ضروری رہتا. لیکن صوفی صاحب، یہ کتاب آسان ہے، اس سے اس کے سمجھ میں آتی باوجود. تو رسولوں کو کیوں بھیجتا اللہ؟ اور اللہ نہیں تعالیٰ بات فرمائے کہ اطیع اللہ واطیع رسول اولی الامر منکم. لیکن اس کے آگے اللہ پھر یہ بھی فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ہاں وہی تنازع پیدا ہوا تو فردوا الی اللہ ورسول ہی ہے. وَرَسُولٍ. ہاں، إِن كُنتُمْ تو تُؤْمِنُونَ تنازع، بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ہاں، الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، ہے نا؟ تو اختلافات تو پیدا ہوں گے نا بعض چیزوں میں. نہیں، اختلاف لیکن پیدا ہوئے تو مسئلہ اس کا یہ ہے، حل بھی رکھا اللہ تعالیٰ. اہل علم کے پاس بیٹھو. حل کہاں اور ہے؟ اہل علم تو آپس میں بٹے ہوئے ہیں نا صوفی صاحب. کوئی دیوبندی ہے، کوئی کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل قرآن ہے، اور ابھی نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ ہوا ہے، اہل چوائس پرو میکس پلس پلس. تو حل کہاں سے ہوا؟ اختلاف تو یہ اور ہوتا ایسا ہوتا شدید یہ ہے. اختلاف سب سے ہے. بڑی بات کیا ہے ہمارے میں؟ یہ جی. دین فطرت ہونے کی وجہ سے آپ خود اللہ سے التجا کر سکتے، دعا ہاں. کر سکتے، اور کیا جو دعا ہے کر اللہ سکتے؟ تعالیٰ رہبری کرنے کے لیے کسی روحانی وجود کو آپ کے پاس بھیجتا. جیسے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نا، 11 مرشدوں کے ہاتھوں بیعت کرے آپ. تو آپ کی کوئی مسئلہ پیچیدہ معلوم ہوتا، دعا کرتے، نہیں سمجھتا اہل علم کے پاس جانے کی دعا کرتے.
تو اللہ تعالیٰ ان کی رہبری کے لیے بھیجا نا مرشدوں کو، پیروں کو. پھر بعد میں جب وہ لوگ ان کے مقامات اور درجات جو ہے بلند دیکھے تو پھر وہ خود ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ. جی جی تو ایسا جو ہے علم کا ایسا معاملہ ہے، اللہ کی طرف سے بھی بعض روحانی وجودوں کو دنیا کے اندر کھڑا کیا جاتا اور بشارتوں کی بنا پہ ان کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لم یبق من النبوہ الا المبشرات، یہ نبوت سے کچھ باقی نہیں ہے لیکن مبشرات بشارتیں زندہ ہیں. تو تو اگر بشارتوں میں کی بنا اللہ سے ابھی بشارت مانگوں گا تو اللہ بشارت دیں گے؟ دیتے ہاں جی. آپ جو ہے سچے دل کے ساتھ جو ہے جستجو سے اللہ کے بارگاہ میں آپ دعا ہوں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی تو ذہن اللہ سے اگر روحانی میں سچی اس سے دل سے پورے خلوص سے اگر میں تہجد یہ پڑھیے، دعا کریے. ہاں پوری دعا کر کے یہ ہاں مطالبہ کروں کہ اے اللہ تو نہ لاجیکلی اہدنا ثابت ہو الصراط رہا ہے. المستقیم، سیدھے راستے کی زندگی رہبری جی فرما. سلطی صاحب سنو تو تو صحیح بس میری بات، آپ ہی بولتے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ سے میں یہ ایک دم دل سے ایک دم دعا مانگوں کہ اللہ ٹھیک ثابت تو نہیں ہو رہا ہے لاجیکلی، تیرا کوئی ایسے ثبوت بھی نہیں ہے، تو مجھے آسمان پہ اپنا نور دکھا، اپنے آپ کو دکھا، ظاہر کر. تو کیا اللہ میری اس بات کو سن کے بشارت دے گا، آسمان پہ آئے گا؟ آپ اپنے ایمانی رہبری کے لیے دعا کریے، اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے کوئی راستہ سبیل نکالتا. نہیں اللہ آسمان پہ نہیں اپنے آپ آپ کو ظاہر کرے گا کیا، وہ پوچھ رہا ہوں. نہیں، اللہ کا دیدار بھی کیے ہوئے ہیں اولیاء اللہ بزرگان کی روحانی خیر وہ تو بولنے کی بات ہے نا، وہ تو میں بھی کلیم کر کیفیت. سکتا ہوں کہ میں نے دیدار کیا ہے، اصل دیدار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے وہ بات ہے نا. تو اگر میں مطالبہ کروں تو ایسا ہو سکتا ہے. نہیں، آپ دیدار کرنے کے لیے بول رہے یا کسی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کسی رہبر نہیں اللہ کو کا تلاش دیدار دیکھو کیسا ہے صوفی صاحب کہ اللہ کی باتوں کو لاجیکلی اس کو ثابت نہیں کر سکتے آپ، ہے نا. اب مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ نہیں لاجیکل ہے، مجھے بتائیے کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ ہاں اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ بنایا، جی اللہ نے بنایا کائنات کیوں بنائی؟ انسانوں کے لیے. وہ اوکے حدیث ہے کل تو کنزن مخفین کو احباب کا نوری کو فخلق تو آدم، کہ اب اللہ ایک تعالیٰ بات فرماتا ہے بتاؤ. کہ میں جی جی آپ چھپا نے ہوا کہا. خزانہ تھا، مجھے خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا. اچھا تو یہ خواہش اللہ میں خواہشیں بھی ہے؟ ہاں خواہش تو انسانوں میں ہوتی ہے. خواہش جو ہے یہ جو حدیث. صفت ہے، ہاں نہیں آپ خود سوچو نا، خواہش جو ہے یہ انسانوں میں ہوتی ہے. اب ما خواہش ہونا تشاؤون یہ الا ان شاء اللہ کا کیا معنی کرتے ہیں؟ جی ما تشاؤون الا ان شاء اللہ. ہاں اس کا یہ دیکھیے، یہ اب آپ نے بڑی زبردست بات کی. سورہ تکویر کی جو وہ آخری آیت ہے 29ویں آیت، کہ آپ تب تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہیں چاہتا. وہ چاہت ہے نا اللہ میں. ہاں ہاں تو اب دیکھیے کہ صوفی ابھی آپ صاحب، بول رہے تھے نا اللہ میں چاہت نہیں انسانوں میں رہتی، نہیں اللہ میں نہیں رہتی. چاہت اور خواہش ایک الگ چیز ہوتی ہے نا. چاہت ہی خواہش کی چاہت نہیں بولتے نا. دیکھو خواہش جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے. دیکھو اب الفاظ کی گرا بندی کرنے بیٹھیں گے نا، یہیں جی سے جی فرقے چلو اور اس کو یہیں سے چھوڑ دیتے جھگڑے ہیں، شروع ہو خواہش جاتے ہیں، کو. یہیں صوفی سے صاحب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. خواہش کو چھوڑ دو. میں کہہ ہاں رہا ہوں کہ یہ آپ آریہ چاہ سماجیوں کی لاجک بول رہے ہیں آپ. آریہ نہیں سماجی ہے نا، آریہ ان کی سماج لاجک کی بول تو رہے. آپ نے آریہ ان کا سماج رد یہیں کیا بولتے ہیں ہوا اللہ ہے. جو ہے نا بالکل کوئی خواہش نہیں بیٹھا ہوا ہے، بس انسان وہ وجود میں آتے رہتے، کائنات چلتے رہتے ہیں، اس کے اندر عشق نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، چاہنا نہیں انسانوں آریہ میں ہے. یہ سماجی کو آریہ چھوڑ سماجی دیتے ہیں ابھی صوفی صاحب، چھوڑ آریہ دیتے نہیں. سماج آپ کا لب و لہجہ وہی ہے. نہ میں آریہ سماج بھائی میں تو آپ بولے نا کہ الحمدللہ انسانوں میں رہتی جنتی ہوں. چاہت، اللہ میں تھوڑی چاہت رہتی، بولے نا. خواہش نہیں ہوتی ہے، خواہش ہونا اور چاہت یہ الگ الگ چیز ہے. چاہنا ایک الگ چیز ہے اور خواہش رکھنا ایک الگ چیز ہے. خواہش پوری بھی ہو سکتی ہے، نہیں ٹھیک بھی ہے، میں پوری ہو تھوڑا سکتی ہے. آیا ہوں پروگرام میں. کدھر کدھر؟ میں پروگرام میں ہوں، تھوڑا یہاں پر آیا ہوا ہوں. آپ ارے صوفی صاحب سامنے تھوڑا بات. ایک 10 منٹ دے دو. میں راستے میں ہوں نا، اب ایسے اٹھا لیا میں تو آپ کو اگر لمبی گفتگو کرنا ہے تو آپ ٹائم پہ بات کریے.
کبھی کبھی آپ کو کال کروں بتائیے. ہاں رات میں کریے 8 بجے کے بعد. رات میں کتنے بجے؟ 8 بجے آپ کریے. 8 بجے. بلاک تو نہیں کر دیں گے؟ بلاک کر دیں گے مطلب فون اٹھاؤ گے نا؟ مطلب آپ بلاک کر دیں گے کیا بول رہے ہیں آپ؟ مطلب میرے کو لگا کہ ابھی آپ بات. آپ کو حجت کرنے کی خواہش ہے کیا؟ جی میں آپ سے اصل میں مناظرہ بس. کرنا چاہتا ہوں. اچھا اچھا تو آئیے مناظرہ کرنا ہے تو حیدرآباد آئیے. نہیں آن لائن نہیں کریں گے؟ نہیں آن لائن وہ سب نہیں کرتا. کیوں ایسا؟ آئیے حیدرآباد آئیے حیدرآباد. کیا ڈر ہے آپ کو؟ آپ نے آریہ سماجیوں کا رد ڈر کیا نے ہم ہے، یہ مناظر اہل حجت چوائس بحث کا رد نہیں آج کر کل. پائیں گے؟ ہاں آپ نے آریہ سماجیوں کا رد کیا ہے، اہل ہاں چوائسوں کا رد نہیں کر پائیں گے؟ اس کے. اہل چوائس جنتی فرقہ جو ہے ابھی. اچھا جی میں ٹھیک ہے جنتی ٹھیک ہے. اہل ہمارے چوائس سے لیے بات کر رہا بحث ہوں. مباحثے میں ہم ہے نا جی حجتوں میں نہیں پڑتے. ہمارا کام الگ ہے. لیکن آپ کو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا فرقہ باطل ہے تو آپ کی یہ آپ تو باطل باطل لازم ہو سب جاتا ہم نا. آپ کو انفارمیشن دے دیں. آپ کی مرضی جس کیا ہے جس دینا موضوع پہ نہیں ہمارے لیکن اللہ کے رسول نے تو ایک فرقے کی بشارت دی ہے نا کہ وہ جنت میں جائے گا. وہ سب معلوم ہے. ہاں جی. معلوم ہے ہمارے کو بولا. تو پھر صوفی حجت صاحب ہم آپ الگ الگ فرقے میں رہ کے جنت نہیں حاصل تمام کر سے سکتے؟ تمام فرقوں میں خوبیاں ہیں. ہم تمام فرقوں کی خوبیوں کو ایکسپٹ کرنا ہے. لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے جہنمی ہے، آپ کہہ رہے کہ نہیں خوبیاں ہیں. جہنم جہنمیوں نہیں میں بولے. خوبی کیسے ہو سکتی ہے؟ جہنم میں نہیں بولے. نار بولے. اللہ کے جہنم رسول نے نار. نہیں کہا جہنمی ہے. نہیں میں حدیث بتاؤں آپ کو؟ بتائیے جہنم بتائیے. اوکے. لفظ جہنم. نار کا ہے اس میں. ہاں وہ تو بول رہا ہوں نار. نار نار کس کو کہتے کہتے ہیں؟ ہیں. نار کے معنی آگ کی. جہنم آگ ہے نا. تو حسد کی آگ ہے. آگ. حسد کی آگ. ارے حسد دلوں میں جو حسد صوفی ہے نا وہ صاحب اپنی مرضی حسد. سے دیکھو، اللہ کے رسول کی ٹھیک ہے حدیث آپ ہے. ہے نا آ کے بات کریے. یہ کون سے یہاں سے. ارے لیکن صوفی صاحب ہیلو السلام علیکم. السلام. ہاں خیریت سے صوفی صاحب؟ جی الحمد للہ. جی آپ 8 بجے کے بعد کال کرنے بولے تھے نا. جی بولیے. جی تو جو آپ بتا رہے تھے ہوں، کہ اللہ کی خواہش ہوں، تھی کہ ہوں، کوئی اس کو پہچانے، ہوں. ہے نا. تو جی تو اس کو پہچاننے کے لیے کیا ہے، پوری حدیث کیا ہے جی وہ پوری حدیث کیا بتائے تھے آپ نے؟ اللہ کی خواہش تھی کہ وہ اپنے آپ کو پہچان کرانا چاہتا تھا. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت آدم. ہاں تو پہچان کرانے کے لیے اس نے آدم کو بنایا، برابر. ہوں، تو دیکھیے کہ صوفی صاحب اگر پہچان کرانے کے لیے آدم کو بنایا تو آدم تک ہی رک جانا چاہیے تھا نا اللہ کو. ہوں. آدم کے آگے کیوں بڑھا پھر اللہ؟ کیونکہ پہچان تو ہو گئی تھی، آدم نے پہچان لیا تھا اللہ کو. کیا بنا آگے؟ آگے پوری جو انسانیت اللہ نے بنائی، لوگوں ہوں، کو بنایا، تو وہ ہوں، تو ضرورت ہی نہیں تھی. کیونکہ جو مقصد آپ بتا رہے ہیں ہوں، اللہ کو انسان بنانے کا، تو ہوں، وہ چاہتا تھا کہ پہچانے کوئی اس کو. تو ہوں. آدم بنا دیا، پہچان ہو گئی، تو ایسے چلتی رہے مقصد گی نا ختم ہو گیا. کائنات چلتی رہے گی. نہیں اس کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا تھا نا آدم کو بنا کر. ہاں پھر اور انسان کیوں بنائے؟ وہی دنیا میں پہچان کے لیے لیکن ایک یار دوسرے کی. صوفی صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا جو مذہب ہے اس میں ہوں، منطق سے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں اس کی ساری باتوں کو. ہوں. تو آپ جو حدیث کا ریفرنس دیے، حالانکہ مجھے نہیں پتا حدیث ضعیف ہے صحیح ہے، لیکن چلو میں فیس ویلیو پہ اس کو صحیح پکڑ کے چل رہا ہوں کہ صحیح حدیث اچھا. ہے. جی تو جو مقصد تھا اللہ کا کہ کوئی اس کو پہچانے، تو ہوں، مقصد تو پورا ہو گیا نا. تو ہوں. آدم تک کیوں نہیں رکا اللہ نے، پھر باقی لوگوں کو کیوں بنائے؟ میں وہی تو بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بنانے کا مقصد ہے وہ تو بتایا. تو اسی طرح لوگ جو ہے اس کو پہچانتے رہیں گے اور اچھا تو یہ جو دنیا میں خواہش تھی اس کی اللہ کی، معرفت حاصل ہوتے رہے گی یہ جو لوگوں کو خواہش تھی صوفی صاحب اللہ کی اور ایک کہ دوسرے سے تعلقات پیدا ہوں گے. محبت الفت دنیا کے اندر بڑھتی رہے گی. محبت الفت نہیں ہے نا دنیا میں، جو ہے پریشانی ہے، اس پہ ہم جائیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ پریشان آج جو، پریشانی حقیقت سے دور رہنے کی وجہ سے پریشانی ہوتی. لیکن پریشانی تو ہے نا.
परेशानी चलती, वही तो बोलो ना, हकीकत नहीं, से दूर हकीकत रहते से दूर परेशान रहने होता। की क्या बात है, आप मुझे इंसान को बताइए अगर एक। गाड़ी चलाने की हिकमत नहीं है तो परेशान हो जाता, नहीं, एक हिकमत आ मुझे गई तो परेशान नहीं, फायदा होता। सूफी साहब मुझे बताइए, एक बच्चा जो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा होता है, सीपी हम्म, चाइल्ड जैसे होता है, सेरेब्रल पाल्सी, हम्म, ठीक है, उसको तो हकीकत का कुछ पता भी नहीं है। हम्म, लेकिन अब वो जब तक जिंदा है, वो बच्चा 13 साल 14 साल, उससे ज्यादा वो नहीं जी पाते, तो हम्म, उसको तो हकीकत से कोई लेना देना नहीं। हम्म। अब वो जो पूरी जिंदगी परेशान है, वो किस लिए परेशान है? ये तो कायनात में चलते रहता, इंसान जो नहीं है नहीं, इसका जवाब होना नशीब चाहिए ना। फराज, नशीब फराज चलता रहता इसमें। लेकिन उसने क्या ऐसा कर दिया था? वो तो हकीकत तो जानता भी नहीं है। अगर परेशान होने की बुनियादी वजह जो है वो हकीकत को नहीं जानना है या हकीकत से कोई दूर भी, रहना है। देखिए कोई भी अगर सच हाँ। को जान लिया तो हर परेशानी का हल है। नहीं, वो बच्चा कैसे जानेगा सच को? जान सकता है अगर वो बालिग कैसे होने के, जानेगा? उसको तो बड़ा वो होने के। जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। उसको तो खाली अभी खाना तो पीना रहते हैं मालूम है। कुछ, कई चीजें ऐसे रहते हैं, डैमेज रहते हैं इसमें। हाँ। हाँ, तो डैमेज बच्चा क्यों पैदा किया अल्लाह ने? नहीं, उसकी कुदरत है, उसकी कुदरत में है ना हर यार, चीज जो है। जब आप कोई कुदरत चीज का कुछ बनाते, जवाब होना चाहिए ना, कारी आप साहब। आप कोई कंपनी डालते हैं तो उसमें कई हाँ। चीजें वेस्ट होते निकलते रहते हैं। नहीं, उसका वो मेरे बस लाजिम है, में नहीं कोई भी होता है ऐसी ना। कायनात में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हर चीज साबित सालिम पैदा हो। कोई भी, नहीं, आप भी क्यों कोई ऐसे बनाया प्रोडक्ट, अल्लाह ने? आप भी हालांकि कोई आप देखिए, प्रोडक्ट कारी आप साहब, भी कुरान कोई में अल्लाह प्रोडक्ट कहता है। बनाते हो ना, कोई प्रोडक्ट बनाते तो उसमें कई चीजें डैमेज निकलते रहते हैं, नहीं, फिर वो तो सुधार खामी होते हो गई रहते ना हैं फिर। उसमें। देखो, अगर मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, उसके प्रोडक्ट लिए बना कोई रहा हूँ। हिसाब, उसके लिए कोई हिसाब नहीं, अगर डैमेज है तो अल्लाह के पास उसका कोई हिसाब नहीं। नहीं नहीं, फिर मेरी जो कंपनी होगी उसको हम परफेक्ट नहीं कहेंगे ना। तो हम्म, अल्लाह को फिर कैसे परफेक्ट कह सकते हैं, अगर उसका प्रोडक्ट भी डैमेज आ परफेक्ट रहा है, है मार्केट परफेक्ट में? सब परफेक्ट ही है, कोई भी कैसे कंपनी वो का बच्चा जो है, जो जो परफेक्ट सीपी ही है चाइल्ड तो। है, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो परफेक्ट थोड़ी ना है वो बच्चा। वो तो शदीद परेशानी वैसे में तो है, बोल रहे तकलीफ हैं में जी, है मैं वो। कोई कोई चीजें ऐसे रहते हैं उसमें वेस्ट हाँ। होते रहते हैं, पर हर चीज में। अब नहीं हर यार, वो प्रोडक्ट, इंसानों हर का वेस्ट हर समझ में आता जानदार है में, ना। हर जितने भी जानदार है उसमें, या आप जो चीजें बनाते हैं उसमें, कई चीजें उसमें जो है। नहीं, इंसान तो लिमिटेड है ना कारी साहब। देखो, अरे इंसान तो अल्लाह वही तो लिमिटेड है। बता रहा, इंसान अल्लाह भी लिमिटेड है लिमिटेड तो है। अल्लाह तो वही तो बता रहा। अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात है, कायनात के अंदर हर चीज जो है हाँ। अपने अपने असूल पे चलते रहती है, बात चीजें जो है आपको समझ में नहीं आते। नहीं, एक आप आदमी समझाइए रास्ते ना। से जा रहा था, एक आदमी, वैसे तो हाँ। बोलो ना, एक हाँ। आदमी रास्ते से जा रहा था, एक बड़ के झाड़ के नीचे सो गया, बरगद के झाड़ के नीचे। हम्म। तो सोचने लगा कि इतने छोटे छोटे फल इतने बड़े हम्म। दरख्त पे क्यों लगाया अल्लाह, हम्म। मैं होता तो बड़े बड़े कद्दू लगा देता, बड़े फल लगाता। हम्म। तो थोड़ी देर के बाद सो गया तो वो बड़ का फल फल टूट गिरा। के उसके ऊपर गिरा। हम्म। तो एकदम हैबत से उठा, बोला कि अरे अल्लाह सही किया कि मैं बड़ा कद्दू लगता या हम्म। बड़ा फल लगता तो मेरे सर पे गिरता तो मर जाता था। ये अल्लाह की मतलब कदर। ऊंचे ऊंचे बात चीजें ऊंचे जो है झाड़ इंसान पर। को वक्त गुजरने के बाद समझ में आती। अरे लेकिन ऊंचे झाड़ की अगर बात कर रहे हो, तो जो ये नारियल है वो ऊंचे लंबे झाड़ पे ही उगता है। वो भी आपके सर पे गिर अरे गया मैं तो आपका मिसाल दे काम रहा हूँ खत्म कि हो जाएगा। आपको, आपको मिसाल गलत दे रहे हैं आप। एकदम, गलत है तो आप वो जो सही वालों से समझो, अच्छा, बात लेकिन मत करो जो, ज्यादा। सुनो तो सही, सूफी साहब आप नाराज हो जा रहे मेरे से। नहीं, आप बहस हुज्जत कर रहे हैं, बहस करना है तो ये आप आके बैठ बैठ के बात करिए, आपका कोई फोन बड़ा पे नहीं आलिम है पूछे जो नीचे। जो जो एल चॉइस प्रो मैक्स फिरके के साथ बहस कर सकता है और जीत सकता है? तो आके बात करो, यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में आके बात करो।